امتی کہلانا ایک پیرا ہے، اس پر ایک پیرا کھڑا ہو جاتا، اس پر اس نے پیرا دینا ہے، تب وہ امتی بنے گا. آزاد نہیں ہے وہ کہ جی بس سیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور جو مرضی کرتا پھرے. نہ، جھوٹ نہ بولنے پر بھی پیرا دینا ہے، سچ بولنے پر بھی پیرا دینا ہے، خیانت نہ کرنے پر بھی پیرا دینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی خدمت کا موقع دیا ہے، فلاح و بہبود کا کوئی چانس اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے اس امت کی خیر سوچنی ہے. یہ پیرا ہے اس کے اوپر. اور پیرے دینے والوں نے تو بڑے بڑے عجیب پیرے دیے حضور کی امت میں سے. ہم کو تو شرم آتی ہے جتنے انہوں نے پیرے دیے. ایک بزرگ ہوئے اللہ کے ولی حضرت حاتم اصم، بہت بڑے ولی کامل تھے. اصم کہتے ہیں بیرے کو، جس کو کانوں سے سنا نہ جائے. حالانکہ آپ بیرے نہیں تھے، بیرے نہیں تھے، پیشے کے لوہار تھے. تو پرانے زمانے میں چرخے ہوتے تھے، اس کے تکلا کبھی ٹیڑھا ہو جانا تو وہ لوہار سے سیدھا کروانے جاتی تھی بیبیاں، خواتین. ایک خاتون کے چرخے کا وہ تکلا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا تو حضرت حاتم اصم کے پاس آئی. آپ لوہاروں کا کام کرتے تھے. پاس بیٹھے اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی، آواز آئی، بڑی شرمندہ ہوئی. چونکہ آپ کی شہرت ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے طور پر بھی تھی، پیشے کے لحاظ سے لوہاروں کا کام کرتے تھے. تو جس وقت وہ پریشان ہوئی تو آپ نے بھانپ گئے. یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، فوری طور پر بھانپ گئے. فرمانے لگے بی بی کیا کام ہے تجھے؟ میں ذرا اونچا سنتا ہوں، بات اونچی کر. وہ اس کی پریشانی دور ہو گئی کہ اگر میری بات نہیں سنی تو میری جو ہوا خارج ہوئی ہے وہ بھی نہیں سنی ہوگی. اس کا تکلا سیدھا کیا، وہ لے کے چلی گئی. اس کے بعد 20 سال تک زندہ رہے. اور جو شخص بھی حضرت حاتم اصم کے پاس آتا اس کو کہتے کہ بات ذرا اونچی کر، میں ذرا اونچا سنتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس خاتون سے جا کے یہ کہہ دے کہ وہ تو بہرے ہیں ہی نہیں. 20 سال تک اس عورت کی پردہ پوشی پر پیرا دے دیا. اب باتیں کرنی بڑی آسان ہے، صرف اس کی اس چیز پر آج ہم کیسے اچھالتے ہیں دوسروں کی عزت کو. ہمارے ہاتھ بات آ جائے تو ہم اس کا کیا کر دیتے ہیں. یہ ماحول کیا بنا ہوا ہے.